اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، بے شک کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جہاں اولیاء اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات و برکات کا ذکر نہ ہو تو یہ ناانصافی ہوگی آپ کی ذات و برکات کے ساتھ، کہ آپ کی ذات و برکات کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں، خاص کر اہل تصوف جو ہیں وہ مجدد پاک کی ذات کے احسان مند ہے، وہ کبھی بھی ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو پیدائشی نام تھا وہ محمد احمد تھا۔ آپ کے والد گرامی عبدالاحد زاہد چشت خاندان میں یعنی کہ سلسلہ چشت میں بیعت تھے اور صاحب خلافت بھی تھے، اور بہت سارے سلسلوں میں سے آپ کو خلافت حاصل تھی۔ اور مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 971 ہجری میں سرہند ریاست پٹیالہ، جسے ہم مشرقی پنجاب کہہ دیں، ادھر ہی آپ حنفی المذہب تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار تھے۔ آپ کی شخصیت اتنی پرکیف اور کیا ہم اس کو کہیں کہ اتنی پر اثر اور پر تاثیر تھی کہ سب لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری زندگی جہاد میں ہی گزری ہے۔ جہاد بھی کس کے ساتھ؟ جہاد اپنے نفس کے ساتھ، اور وقت کے اس ٹائم موجودہ جو ناخدا تھے، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کے پے در پہ تھے، اور جعلی ملا جسے علماء سو کہتے ہیں، ان کا اس وقت بہت سکہ چلتا تھا، اور جو جاہل صوفی تھے ان کے خلاف آپ کو جہاد کرتے کرتے آپ کی زندگی گزری ہے۔ بہت مرتبہ آپ کو پابند سلاسل بھی کیا گیا، گرفتار کیا گیا، لیکن بے شک اللہ کا فرمان ہے کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے دین اکبری کے خلاف بہت جہاد کیا، آپ نے تصوف میں رائج جو غلط تشریحات تھی، خاص کر وحدت الوجود کے حوالے سے، جو اس وقت عجیب و غریب سی خرافات اور وحدت الوجود کی غلط تشریحات جو رائج ہو گئی تھی اس دور میں، اس کے خلاف آپ نے جہاد کیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کو دلیل کے ساتھ سمجھایا۔ ہمہ اوسط کے مقابل میں ہمہ از اوسط کا نظریہ پیش کیا، وحدت الشہود کا، کیونکہ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہرگز ابن العربی یعنی کہ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس وحدت الوجود کے خلاف نہیں تھے، لیکن اس وقت یہ جو بادشاہ جہانگیر کا دور ہے، اس دور میں جو یہ چیزیں رائج ہو گئی تھی اس کے خلاف تھے جناب۔ تو بس یہی چیزیں ہیں کہ لوگ ان کا کمپیریزن کرواتے ہیں کہ جناب انہوں نے ان کے خلاف بات کی، ان کے خلاف انہوں نے بات فرمائی۔ اور اسی کے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ابن العربی کے ساتھ ان کی کیسی عقیدت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں محی الدین ابن العربی کے دسترخوان کے بچے ہوئے ٹکروں کو کھانے والے ہیں ہم، کہ ہم ان کے فیضان کے منکر نہیں ہیں، ان کے احوال کے، ان کے عقائد کے کبھی ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو موجودہ اس وقت صورتحال تھی اس کے خلاف تھے جناب۔ اس لیے آپ نے جو غلط تشریحات تھی اور سجدہ تعظیمی روا ہو گیا تھا، تو مجدد پاک نے اس کے خلاف علم بلند کیا۔ بڑے بڑے ملا، بڑے بڑے صوفی گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے تھے، بس اپنی اپنی دکانیں چمکائی ہوئی تھی، تو جناب مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات و برکات کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایسے آپ کے حوالے سے ایک
واقعہ میرے سامنے آیا کہ اس وقت کے جب علماء سوء اور جاہل جو دعوے دار تھے تصوف کے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ یار ہماری تو دکانیں بند ہو جائیں گی، یہ جو ہم نے خود ساختہ بنایا ہوا ہے نظام، یہ تو بند ہو جائے گا، تو ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا. یہاں تک کہ آپ کے مکتوبات قدسیہ میں سے کوئی جو تحریریں تھیں اس کو تروڑ مروڑ کے بادشاہ کے سامنے لائی گئی، اور بادشاہ کو آ گیا کہ جناب یہ دیکھیں، یہ جناب یہ مجدد الافسانی جو ہے نا، شیخ احمد جو ہے، یہ اپنے آپ کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل سمجھتا ہے اور لکھتا ہے. تو ظاہر بات ہے، یہ تو اگر کوئی بھی آپ کو یہ بات بتائے تو آپ کا تو پارا ہائی ہوگا. تو خیر، یہ باتیں مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی پہنچی، اور اس بادشاہ نے جناب کو سپاہی بھیجی تھی لینے کے لیے. لیکن آپ نے اپنے جو جن کے توسل سے آپ کو یہ پیغام پہنچا، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی بات سنو، آپ نے اپنی چیزوں پہ قائم رہنا ہے، آپ نے اپنے عقیدے پہ، اپنی توحید پہ، رسالت پہ قائم رہنا ہے. ان کے خلاف ہم کھڑے ہیں، اب ان کے لیے ہمارے پاس کوئی نرم گوشہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، آپ کو بلایا گیا، آپ گئے، آپ نے اس اپنا اوپینین رکھا ان کے سامنے، اور آپ تائب ہو، بادشاہ جو تھا تائب ہو گیا، مان گیا کہ جناب آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. اچھا، انہوں نے دیکھا کہ یار ادھر تو چلی نہیں ہے، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جناب کہ یہ تو آپ کی، اب دیکھا ہوگا جناب اب کوئی وار نہیں چلا، نہیں ہوا، یہ تو جناب بادشاہ صاحب خود ہی تائب ہو گئے، ان کی باتیں مان لی ہیں. تو اس نے جو پورا گروپ تھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جناب کوئی اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جناب یہ تو آپ کی سلطنت کا ہی باغی ہے، سلطنت کا باغی ہے، یہ تو بہت بڑا خطرناک ہے آپ کے لیے. بادشاہ کہتا ہے جناب کس طرح خطرناک ہے؟ ہم نے فرمایا، اور آگے سے وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں، وقت کے جو جتنے بڑے عالم دین ہیں اور صوفی حضرات ہیں، انہوں نے تو جو سجدہ تعظیمی ہے اس کے حق میں تو فتویٰ جاری کی صادر کر دیا ہوا ہے، تو یہ اس کا منکر ہے، یہ اس کا منکر ہے. اور لوگوں نے کہا کہ اس کو، ان کو آپ اگر نہیں مانتے تو آپ ان کو ابھی حکم دیں، آپ ان کو حکم دیں گے سجدہ کرے. میرے مجدد پاک جیسا کوئی مرد کھڑا ہو سامنے، آپ نے فرمایا کہ یہ تو گوارا ہی نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا ازروئے نس قرآنی، یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ جیسے مجھ جیسا میں ایک اس شخص کے آگے سجدہ کروں جیسے جو مجھ جیسا ہی عاجز اور بے بس ہے، اور مجھ جیسا ہی انسان ہے، میں اس کے سامنے سجدہ کروں. تو بس یہی بات کرنے کی دیر تھی کہ جناب کو پابند سلاسل کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. اور اسی اسنا میں خیر آپ کی جو رہائی ہے وہ بھی پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، وہ بھی ایک آپ کی کرامت ہی تھی جس کے ساتھ آپ کی رہائی ہوئی اور بڑے شان شان ہوئی. اچھا، قید سے جب رہائی ہوگی آپ کی نا اس ادھر سے، تو بعد جو لوگ تھے پروپیگنڈا کرنے والے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ نا ہمارے ساتھ رہیں، اور اپنے لشکر کے ساتھ بھی نا اسے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں. مجدد پاک کو کہا کہ انہیں بھی اپنے ساتھ رکھیں. بڑا ہی دل دہلا دینے والا اور دکھ والا وہ معاملات تھے، لیکن آپ نے ثابت قدم رہے. اور وہ دیکھا ان دنوں میں مجدد پاک کی صحبت بھی ملی بادشاہ کو، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ تائب ہو گیا. جو گائے کا ذبح حرام قرار دیا ہوا تھا وہ بھی روا ہو گیا، گائے بھی ذبح ہونے لگی، اور جو عجیب و غریب سی خرافات پھیلی ہوئی تھی وہ بھی دور ہو گئی، تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو شراب و کباب جو بھی مباحات اس وقت اس میں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دور کی، اس کا نفس مزکہ ہو گیا، مزکی ہو کے وہ آپ سے بیعت بھی ہوا، توبہ طائب بھی کی. تو مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری شانیں ہیں، انشاءاللہ اور بھی ڈسکشن کرتے رہیں گے. تو آپ اس کے بعد آپ کا وصال جو ہے وہ 28 سفر ہے، اور آپ نے بھی 63 سال ہی عمر پائی ہے. اللہ کریم ہمیں ان کے فیضان میں سے بیش بہا حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی اتباع سنت جو کہ ہمارے سلسلے کی گٹی میں شامل ہے، کیونکہ نقش بندی سلسلے کی
جو سب سے سالڈ جو چیز ہے، سب سے بیس جو ہے، وہ اتباع سنت ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.